السلام علیکم گائز، آج ہم اردو کی مشہور نظم بہادر بنو کا مطالعہ کریں گے، جس کے شاعر ہیں سورت نارائن مہر۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سورت نارائن مہر کے بارے میں مطالعہ۔ تو سورت نارائن مہر کی پیدائش 1863 عیسوی میں ہوئی اور ان کا زمانہ 1933 عیسوی تک رہا۔ تو شروع کرتے ہیں سورت نارائن مہر کے بارے میں مختصر مطالعہ۔ سورت نارائن مہر دہلی میں پیدا ہوئے اور یہیں تعلیم پائی۔ تعلیم مطلب شکشا یا ایجوکیشن حاصل کی۔ 20 سال تک پنجاب کے محکمہ تعلیمات میں ملازم رہے۔ اب یہاں محکمہ تعلیمات سے مراد ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا شکشا وبھاگ میں ملازم رہے، یعنی نوکر رہے یا سروس میں رہے۔ انہوں نے غزلیں، قصیدے، مثنویاں اور قطعے بھی لکھیں، لیکن نظم گوئی ان کا خاص میدان ہے۔ نظم گوئی یعنی نظم کہنا یا نظم لکھنا ان کا خاص میدان رہا۔ انہوں نے انگریزی نظموں کے ترجمے بھی کیے۔ ترجمے سے مراد ہیں ٹرانسلیشن یا انواد۔ ان کی بیشتر نظمیں یعنی زیادہ تر نظمیں اخلاقی موضوع پر ہیں۔ اخلاقی موضوع یعنی مورل موضوع مطلب ٹاپک، مورل یا نیتک موضوع یعنی ٹاپک پر ہیں، جن میں بچوں کی نفسیات، عمر اور دلچسپی کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ جس میں بچوں کی نفسیات سے مطلب ہے بچوں کی سائیکلوجی یا بچوں کا منووگیان، بچوں کی عمر اور ان کی دلچسپی یعنی ان کے انٹرسٹ کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ نظموں کی زبان سادہ اور سلیس ہے، یعنی بالکل سادہ اور سیدھی سادی ہے۔ شروع کرتے ہیں سورت نارائن مہر کی مشہور نظم بہادر بنو۔ سورت نارائن مہر فرماتے ہیں نوجوان بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کبھی بھی تم برا کام نہ کرو، ہرگز مطلب کبھی بھی تم برا کام نہ کرو، اور نہ ہی اپنی زبان سے، اپنے منہ سے کوئی بری بات کسی کو کہو، اور صداقت کے راستے پر سیدھے چلو۔ مطلب صداقت کا مطلب ہوتا ہے سچائی یعنی سچائی کی راہ پر، سچائی کے راستے پر ہمیں سیدھے چلنا چاہیے۔ کرو عہد تو اس پہ قائم رہو تم۔ عہد یعنی ہوتا ہے وعدہ۔ اگر کسی کے ساتھ آپ وعدہ کرو تو اس پہ برابر قائم رہو، یعنی اس کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرو۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ارے پیارے لڑکوں بہادر بنو تم، کہ ارے پیارے لڑکوں تم ایسے کام کرو جس سے تمہاری بہادری ثابت ہو۔ آگے
شاعر فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، خطا مطلب کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو ہرگز نہ چھپاؤ، مطلب کسی سے چھپاؤ نہیں، اور نہ ہی تم کوئی طرح کے جھوٹے بہانے بناؤ، کیونکہ اگر ہم اپنے جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کے ساتھ سینکڑوں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی خطا بھی ہو جائے یا اگر ہم کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں تو اس کو ہرگز ہمیں چھپانا نہیں چاہیے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ کہاں چھپتے پھرتے ہو میدان میں آؤ، کہ ہمیں منہ چھپانے سے کام نہیں چلنے والا، ہمیں سر عام سب کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہوگا، اور اپنی ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے ماننا ہوگا۔ جو استاد پوچھے وہ سچ سچ بتاؤ۔ آگے شاعر فرماتے ہیں کہ جو بھی استاد آپ سے پوچھے، استاد مطلب ٹیچر یا شکشک، جو بھی آپ سے پوچھیں اسے آپ سچ سچ بتاؤ، یعنی اپنے ٹیچر سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ، اپنے استاد سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ ایسے کام کر کے تم اپنی بہادری ثابت کرو۔ کہوں کچھ کسی سے تو لفظوں کو تولو، کہوں کچھ کسی سے تو لفظوں کو تولو، کبھی گالیوں پر نہ منہ اپنا کھولو، کبھی گالیوں پر نہ منہ اپنا کھولو، کبھی بھول کر بھی نہ تم جھوٹ بولو، کبھی بھول کر بھی نہ تم جھوٹ بولو، جو میری سنو سیدھے راستے پہ ہو لو، جو میری سنو تو سیدھے راستے پہ ہو لو، ارے پیارے لڑکوں بہادر بنو تم، ارے پیارے لڑکوں بہادر بنو تم۔ آگے شاعر فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی سے کچھ کہو، کچھ بات چیت کرو، کچھ بولو، تو اپنے لفظوں کو پہلے تولو، مطلب کچھ سوچ سمجھ کر ہی کسی سے بات چیت کرو، بولو، بتلاؤ، کیونکہ ہماری زبان ایسی ہے کہ اگر ہم کسی سے غلط بول دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے نقصان دینے والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو کچھ بھی ہم بولیں وہ اچھا بولیں، کبھی گالیوں پر منہ اپنا نہ کھولو، مطلب کبھی بھی گالیوں سے یا بد زبانی کسی سے نہ کریں، اور کبھی بھول کر بھی ہم جھوٹ نہ بولیں، مطلب شاعر جو ہے بچوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا مت لو، اور میری اگر سنو تو سیدھے راستے پہ ہو لو، مطلب آپ سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو۔ پھر آگے شاعر فرماتے ہیں کہ یہ سب کام کر کے ہی تم اپنی بہادری ثابت کرو۔ سبق یاد کرنا نہ سمجھو مصیبت، سبق یاد کرنا نہ سمجھو مصیبت، مصیبت کہاں یہ تو ہے عین رات، مصیبت کہاں یہ تو ہے عین رات، نہیں علم سے بڑھ کے دنیا میں نعمت، نہیں علم سے بڑھ کے دنیا میں نعمت، کرو خوب محنت، کرو خوب محنت، کرو خوب محنت، کرو خوب محنت، ارے پیارے لڑکوں بہادر بنو تم، ارے پیارے لڑکوں بہادر بنو تم۔ آگے شاعر فرماتے ہیں کہ عام طور پہ طلبہ یا اسٹوڈنٹ سبق کو یاد کرنا مصیبت سمجھتے ہیں، تو ایسے طلبہ سے مخاطب ہو کے آپ فرماتے ہیں کہ اے بچوں، اے لڑکوں، اے پڑھنے والے بچوں، طالب علم بچوں، کہ سبق کو یاد کرنا مصیبت نہ سمجھو، اور جو تم مصیبت سمجھ رہے ہو وہ دراصل مصیبت نہیں ہے بلکہ عین راحت ہے، یعنی راحت کے لیے کیا گیا کام ہے، کیونکہ آج اگر آپ نے سبق یاد کیے تو کل آپ کی زندگی کامیاب ہوگی اور آپ کئی طرح کی مصیبتوں سے راحت پائیں گے۔ نہیں علم سے بڑھ کے دنیا میں نعمت۔ آگے آپ علم کی اہمیت فرماتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دنیا میں علم سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت یا خدا کی بخشش نہیں ہے، کوئی بھی چیز خدا کی نوازش علم سے بڑھ کر نہیں ہے،
تو اسی لیے طلبہ کو مخاطب ہو کے آپ فرماتے ہیں کہ خوب سے خوب محنت کرو اور اپنی بہادری کو ثابت کرو۔ آگے شاعر یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہی مطلب طالب علم بچوں کو ہی مدرسے کا ہر کام کرنا ہوتا ہے۔ مدرسہ مطلب اس زمانے میں جب یہ نظم لکھی گئی تھی تو ایجوکیشن صرف مدرسوں وغیرہ میں ہی دی جاتی تھی، تو آج کے دور میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسکول وغیرہ میں یا مدرسے میں جو بھی کام ہوتے ہیں وہ طالب علم بچوں کو ہی کرنے ہوتے ہیں، اور تمہیں ہی علم کی راہ سے گزرنا ہے، یعنی تمہیں ہی علم یعنی جو تعلیم ہے وہ حاصل کرنی ہے، اور تمہیں ہی امتحان کا ہے دریا اترنا، یعنی تمہیں ہی امتحان بھی پاس کرنے ہیں۔ اور اسی لیے وہ طالب علم سے تاکید کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ محنت کرو اور محنت سے کبھی نہ ڈرو، محنت سے کبھی نہ ڈرو۔ اور پھر آگے اس طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ ارے پیارے لڑکوں بہادر بنو، اس طرح سے تم محنت کر کے اپنی بہادری چلیے بڑھتے ہیں سوال و جواب کی جانب۔ سب سے پہلے سوال و جواب میں الفاظ اور ان کی معنی ہیں۔ الفاظ میں سب سے پہلا ہے صداقت، صداقت کا معنی ہے سچائی۔ دوسرا ہے خطا، خطا کا مطلب ہوتا ہے غلطی یا قصور۔ نیکسٹ ہے عہد، عہد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ، اور عہد کے دو معنی ہیں، دوسرا معنی ہے زمانہ۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں عین راحت، عین راحت کا مطلب ہوتا ہے آرام محسوس کرنا یا سکون محسوس کرنا یا سکون سے رہنا۔ نیکسٹ ہے نعمت، نعمت کا مطلب ہے نایاب دولت یا پھر بخشش میں پائی جانے والی چیز۔ نیکسٹ ہے دریا اترنا، دریا اترنا ایک طرح سے یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کسی کام کو بخوبی انجام دینا یا پھر دریا پار کرنا۔ نیکسٹ ہے سوچیے اور بتائیے میں سوال نمبر 1 ہے نظم کے پہلے بند میں بہادر بننے سے کیا مراد ہیں؟ تو جواب ہے اس کا صداقت، یعنی سچائی کے راستے پر چل کر اپنے عہد کو پورا کر کے نہ کوئی برا کام کرنا، نہ منہ سے کسی کو برا کہو، یہی ایک بہادر کی نشانی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا سوال نمبر 1 کا جواب ہوا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ سوال نمبر 2 ہے کسی سے گفتگو کرنے کے کیا آداب ہیں؟ تو جواب ہے اس کا گفتگو کرنے سے پہلے اپنے الفاظ کو تولو، سچ بولو، کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لو۔ تیسرا سوال ہے نظم میں علم کی اہمیت کس طرح ظاہر کی گئی ہے؟ تو جواب ہے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ مدرس کا احترام کرو، سبق اچھی طرح یاد کرو، کبھی محنت سے جی نہ چرانا، سچائی کے راستے پر چل کر علم کے دریا کو بہادری سے پار کرو، امتحان آنے پر لگن کے ساتھ اپنا سبق یاد کرو اور کامیابی حاصل کرو، علم کو کبھی مصیبت نہ سمجھو، یہ عین راحت ہے جس سے تم سکون محسوس کرو گے۔ اس طریقے سے آپ کے اس چیپٹر بہادر بنو کے سوال و جواب کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔